رات گئے آپ کو پتہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بریفنگ دی، ساتھ میں ان کے وفاقی حکومت کے ترجمان عطا تارڑ موجود تھے، اور جو ویژولز ہم نے دیکھے ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو حکومت کی ایک طرح سے حکمراں اتحاد کی جو جماعتیں ہیں وہ شامل رہی ہیں اور ان کو بریفنگ دی گئی ہے۔ پرویز خٹک بھی اس بریفنگ میں موجود تھے مشیر داخلہ کی حیثیت سے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے ارکان بھی وہاں پر موجود تھے جن کے جو جیت ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، ٹریبیونلز میں ان کے کیسز گئے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی لوگ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہرحال میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ کویشچن یہ ارائز ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس میٹنگ میں کیوں نہیں گئی؟ دیکھیں، اس سے پہلے جو ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں آرمی چیف بھی شریک تھے، سارے جو نیشنل لیول کی لیڈرشپ تھی، جیسے بلاول موجود تھے، وزیر اعظم موجود تھے، مولانا فضل الرحمان موجود تھے، اس میں پی ٹی آئی نہیں گئی۔ تو چلو کویشچن بنتا ہے، اگر اس میٹنگ میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جاتے تو پھر ان کے لوگوں نے کہنا تھا کہ اتنے ٹاپ لیول کی میٹنگ چھوڑ کے اور پھر اب آپ گئے ہیں اس میٹنگ میں جہاں پہ ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ موجود نہیں ہے، مطلب بلاول نہیں آئے، مولانا نہیں آئے، لیکن بات صرف ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں آئی۔ ان کا میں نے آپ کو بتایا گزشتہ روز یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم قرارداد پیش کر چکے ہیں، یونٹی کے حوالے سے اپنا موقف دے چکے ہیں، عمران خان کا بیان آ چکا، پارٹی کی سطح پہ ہم کلیئر کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہم ایک اے پی سی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ نہیں ہو رہی، تو اس لیے انہوں نے ڈیسیژن کیا کہ وہ نہیں جائیں گے۔ تو جو ہم نے ویژولز دیکھے ہیں اس سے دیکھ کے یہ لگا کہ یہ کوئی ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ کے حوالے سے بریفنگ نہیں تھی، اس میں بس وزراء کو بلایا گیا اور کچھ جماعتوں کے اراکین کو بلا کے بریفنگ دی گئی ہے۔ اینی ہاؤ آگے بڑھتے ہیں۔ آج جو پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی، یا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جو ایک وہ بنا اتحاد بنا اپوزیشن جماعتوں کا، تحریک تحفظ آئین پاکستان، وہ اپنا ایک نیشنل ایجنڈا لانچ کرنے والے ہیں، اور ظاہری بات ہے اس میں ٹاپ پریورٹی عمران خان کی رہائی ہوگی۔ وہ لکھ کے نہ ہو یا ایجنڈے میں شامل نہ کیا جائے الگ بات ہے، لیکن عمران خان کی رہائی سے جڑا ہوا پورا ایک نیشنل ایجنڈا جو ہے وہ یہ انہوں نے بنایا ہے، ترتیب دیا، اور وہ آج اس کی لانچنگ کرنے جا رہے ہیں دن 1 بجے۔ اس کے حوالے سے دعوت نامے تقسیم ہو چکے ہیں، ہمارے پاس بھی پہنچ چکا ہے، میڈیا کو انوائٹ کیا گیا ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ بھی شریک ہوں گے، اور اس کو ایک طرح سے پریزنٹ کریں گے محمود اچکزئی، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہی ہوگا۔ اس میں صحافیوں کو بھی بلایا گیا ہے، دانشوروں کو بھی بلایا گیا، اور بھی بہت سارے لوگوں کو یہ دعوت نامے موصول ہوئے ہیں۔ تو اس وقت کی ضرورت ہے کہ کنسنسس پیدا کرنے کے لیے ایک ایسا نیشنل ایجنڈا اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے آ جائے کہ جناب یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، یہ ہم چاہتے ہیں، اب اس کے اوپر گورنمنٹ رسپونڈ کرے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس نیشنل ایجنڈا میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ تو جیسے ہی یہ آج دن 1 بجے تقریب ہوگی تو ہم اس کے اوپر فردر بات کر لیں گے کہ کیا اس میں ایڈ کیا گیا ہے، کیا اس میں کمی کوتاہی ہے، یا کیا بتایا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ذرا انٹرسٹنگ ڈیبیٹ پہ بات کرتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ اس وقت ہاٹ واٹرز میں ہیں، بہت زیادہ نہیں لیکن ان کے اوپر تنقید اس ٹائم ہو رہی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے کارکنان کا ایک طرح سے وہ کیا کہتے ہیں کہ مورال جو ہائی کرنا تھا وہ ایک دم سے لو کر دیا، یہ کہہ کے کہ ہمارے کارکنان جو ہے وہ 26 نومبر کو نہیں نکلے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں لاہور سے باہر نکلا، دیکھتا لاہور میں نکلا، اور جہاں جہاں پہ بتایا گیا تھا کہ ہم یہاں پہ بھی کارکنان پہنچیں گے، وہاں پہ بھی پہنچیں گے، کوئی نہیں تھا۔ تو لاہور کی تو جو سچویشن تھی وہ بند جس طرح سے کیا گیا تھا وہ ہم پہلے بھی بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہاں پہ حالات ہی ایسے نہیں تھے، لیکن یہ کہہ دینا کہ کارکنان نکلے نہیں تھے، اس پر ورکرز جو ہیں وہ بڑے جذباتی ہیں، اور پورا سوشل میڈیا ٹائم لائن جو ہے وہ انہوں نے بھر دیا ہے، وہ ویژولز دکھا کے، وہ مناظر دکھا کے، 26 نومبر کی جتنے بھی اس ٹائم کے ویژول ایویڈنس تھے وہ اس وقت آپ کے سوشل میڈیا ٹائم لائن پہ آ رہے ہوں گے، ٹویٹر کے اوپر خاص طور پہ، کہ دیکھیں جناب اتنے لوگ تھے، دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے، اور خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب اتنی ریزسٹنس کے بعد اس کا جو رزلٹ آؤٹ کم ایٹ دی اینڈ نکلا تھا، جس کی صورت میں کئی لوگ اپنی جانوں سے گئے، تو ان حالات میں یہ کہہ دینا کہ لوگ نہیں نکلے، ایک طرف ہے کہ آپ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ مارے گئے، اور پھر دوسری جانب اگر آپ یہ کہیں کہ لوگ نکلے نہیں تو یہ تھوڑا تضاد نظر آ رہا ہے۔ بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ اتنی کم تعداد میں نہیں، اگر لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں، فیصلہ سڑکوں پہ ہی ہونا ہے، 3-4 لاکھ 5 لاکھ لوگ نکلے تو پھر کچھ بات بنے گی۔ شاید انہیں لفظوں کا چناؤ تھوڑا اور بہتر کرنا چاہیے تھا، یا اگر عمران خان کو آپ دیکھیں نا، وہ ہر مشکل سے مشکل ٹائم پہ بھی نا
وہ کارکنان کا مورال بلند رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. بے شک حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں, سچویشن کتنی بھی ورسٹ کیوں نہ ہو جائے. یہ 9 مئی کا جو انہوں نے ٹائم پورا گزارا جب تک وہ گرفتار نہیں ہو گیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت میں جب کارکنان بالکل مایوس ہو رہے تھے کہ ایک کے بعد ایک پارٹی کا لیڈر چھوڑ کے جا رہا ہے, سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں ساتھ, بالکل زمان پاک میں بندہ کوئی نہیں رہ گیا تھا. عمران خان اس ٹائم میڈیا کے اوپر آ کے کہتے تھے کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے, اور جب رات بہت گہری ہو جائے تو سمجھے صبح ہونے والی ہے. تو وہ کارکنان کا کسی نہ کسی طرح سے مورال اپ رکھتے تھے. تو یہاں پر تھوڑی سی سچویشن ڈفرینٹ رہی ہے, تو یہ تھوڑا سا گڑبڑ ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. باقی ادروائز سلمان اکرم صاحب ایک اچھی شخصیت کے مالک ہیں. تھوڑا بہت لفظوں کا چناؤ ادھر ادھر ہوا, میرا خیال ہے جلدی اس کی کورس کریکشن ہو جائے گی.